اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں بھائیو، آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مال اور اولاد یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کہہ رہے ہیں تم ان سے بچو، یہ فتنہ ہے۔ آئیے دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ انفال 8 نمبر سورہ، اس کی 28 نمبر آیت سے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے۔ تو مال اور اولاد سے اجر عظیم نہیں ملے گا، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ آئیے اسی سے ریلیٹڈ ہم نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، سورہ نمبر 34، سورہ سبا، اس کی 37 نمبر آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، اور نہ تو تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہیں ہمارا مقرب بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ بتا رہے ہیں کہ مال اور اولاد اللہ کا مقرب نہیں بنا سکتی۔ یہی اللہ بتا رہے ہیں سورہ سبا 34 کی 37 نمبر آیت میں، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، اور نہ ہی تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد تمہیں ہمارا مقرب بنا سکتی ہے، مگر جو ایمان لائے، الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لی، ہمارے مقربین میں سے ہوں گے۔ فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا وہم فی غرفات آمنون، پس ان کے لیے دگنی جزا ہے بسبب ان کے نیک عمل کے، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مال اور اولاد سے اللہ کا تقرب نہیں حاصل کیا جا سکتا، لیکن جو ایمان لے آئے گا اللہ کی آیتوں پہ اور اپنی اصلاح کر لے گا، ان کے لیے پھر بڑا اجر ہے۔ آئیے اس سے ریلیٹڈ نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں، سورہ نمبر 63، سورہ منافقون، اس کی 9 اور 10 نمبر آیت میں اللہ پھر یہاں پہ بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں۔ اور یہ حقیقت ہے، جس کو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، ہم نے تو دیکھا ہے کہ مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے انسان کو۔ لوگ اولاد کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں کو بھی نہیں مانتے، کیوں؟ آگے اولاد کھڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ یہی بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال اور تمہارے اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جنہوں نے ایسا کیا پس وہی تو ہیں جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ بظاہر تو اپنے بچے کو لوگ بچا لیں گے، لیکن بعد میں اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو پیشتر اس کے کہ تمہیں میں سے کسی کو موت آ جائے اور کہے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، میں تو صدقہ دیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ لاسٹ 2 آیت دیکھتے ہیں، سورہ تغابین، اس کی 14 نمبر آیت میں پھر اللہ تعالیٰ یہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے بچو، اور اگر تم درگزر کرو گے، وَإِن تعفوا، اور صلح صفائی کرو گے، وَإِن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم، اگر تم درگزر کرو گے اور صلح صفائی کرو گے اور معاف کر دو تو بے شک اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔
پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اموال اور تمہاری اولاد تو بس ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کی قسم اجر عظیم تو اسی کے پاس ہے۔ تو بہنوں بھائیوں، سب سے بڑا اجر عظیم جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم نے اولاد کو اللہ کی آیتوں کے سامنے کے اوپر نہیں رکھنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔